السلام علیکم دوستو، آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں سورہ توبہ کی تفسیر اور ترجمہ۔ یہ قرآن کا 9th سورہ ہے اور اسے سورہ 12 بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے سورہ کی خاص بات پتہ کیا ہے کہ اس سورہ میں بسم اللہ نہیں لکھا گیا۔ اس کی جو شروعات ہے وہ بسم اللہ سے نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سورہ وارننگ اور عذاب کے حوالے سے ہے، جس میں منافقوں، مشرکوں اور اسلام کے دشمنوں کو ڈائریکٹلی ایڈریس کیا گیا ہے۔ اب یہ جو سورہ ہے یہ غزوہ تبوک کے ٹائم پہ نازل ہوئی تھی۔ اس وقت جو مسلمان تھے وہ بہت ہی زیادہ شدید ٹیسٹ سے گزر رہے تھے۔ اب اس سورہ میں ہمیں جو سمجھنے جو ملے گا وہ ہپوکریسی لائک منافقت کے بارے میں، کمٹمنٹ کے بارے میں اور ٹرو فیتھ کے بارے میں کلیئر میسج دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایکسپوز کیا ہے جو صرف نام کے مسلمان تھے لیکن دل سے ایمان والے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو سورت ہے فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی، جیسے میں نے بتایا غزوہ تبوک کے ٹائم پہ، اور عرب کے بہت سے قبائل اس انتظار میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار قریش کی جنگ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جب قریش نے حدیبیہ والا معاہدہ توڑ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور کسی خاص خون ریزی کے بغیر اسے فتح کر لیا۔ اس موقع پر کفار کی کمر ٹوٹ چکی تھی، البتہ آخری تدبیر کے طور پر قبیلہ حوازین نے ایک بڑا لشکر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے جمع کیا، جس سے حنین کی وادی میں آخری بڑی جنگ ہوئی تھی، اور شروع میں معمولی ہزیمت کے بعد مسلمانوں کو اس میں بھی فتح ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اس جنگ کے بعض واقعات بھی سورت میں بیان ہوئے ہیں۔ اب عرب کے جو قبائل قریش کی وجہ سے اسلام قبول کرنے سے ڈرتے تھے یا ان کی جنگوں کے آخری انجام کے منتظر تھے، ان کے دل سے اسلام کے خلاف ہر رکاوٹ دور ہو گئی۔ چلیے ابھی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ابھی جیسے کہ اگر آپ سورہ انفال پڑھ رہے ہو تو جس طرح سے آپ نے سورہ انفال کی آخری آیت کو مکمل کیا، تو اسی طرح سے آپ جیسے آپ بیچ میں کہیں بھی بسم اللہ نہیں بولتے ہیں، ویسے ہی آپ جب سورہ توبہ کی آیت کو سٹارٹ کریں گے، جیسے سورہ توبہ کی آیت نمبر 1، تو آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، آپ ڈائریکٹلی سٹارٹ کر دیں گے۔ تو اسی طرح سے ہم بھی کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ چلیے۔ مسلمانوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دستبرداری کا اعلان ہے ان تمام مشرکین کے خلاف جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے۔ اب ان آیتوں کو اچھے سے سمجھنے سے پہلے ہمیں اس پس منظر کو جاننا بہت ضروری ہے جو اس سورت کے تعارف میں اوپر بیان کیا گیا ہے۔ اب جزیرہ عرب کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ کچھ عرصے کی مہلت کے بعد کوئی بت پرست مستقل طور پر جزیرہ عرب میں نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ ان آیتوں میں ان بچے کچے مشرکین سے دستبرداری کا اعلان کیا گیا ہے جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، اگرچہ یہ مشرکین وہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور ان پر وحشیانہ ظلم ڈھایا تھا، لیکن ان کو جزیرہ عرب سے نکلنے کے لیے مختلف مہلتیں دی گئیں جن کی تفصیل ان آیت میں آئی ہیں۔ ان مشرکین کے 4 قسمیں تھیں۔ الف، پہلی قسم ان مشرکینوں کی تھی جن کے ساتھ مسلمانوں نے جنگ بندی کی کوئی معاہدہ نہیں کیا ہوا تھا۔ ایسے مشرکین 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی کہ ان 4 مہینوں میں وہ اگر اسلام لانا چاہتے ہیں تو اسلام لے آئیں، اور اگر جزیرہ عرب سے باہر کہیں جانا چاہیں تو اس کا انتظام کر لیں۔ اگر یہ دونوں کام نہ کر سکے تو ان کے خلاف ابھی سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ ان کو جنگ کا سامنا کرنا ہوگا۔ دوسری قسم ان مشرکینوں کی تھی جن کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ تو تھا، مسلمان ہوئے اور اسی طرح جزیرہ عرب کی بیشتر علاقے پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزیرہ عرب کو اسلام اور مسلمانوں کا بنیادی مرکز قرار دے دیا گیا۔ اصل منشا تو یہ تھا پورے جزیرہ عرب میں کوئی بھی غیر مسلم مستقل باشندہ کی حیثیت میں باقی نہ رہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ جزیرہ عرب میں 2 دین
باقی نہ رہنے پائیں۔ اب میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا تھا نا کہ سورہ توبہ کو سورہ بارات بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کیوں کہا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بارات اس لیے کہا جاتا ہے کہ شروع میں مشرکین سے بارات اور دستبرداری کے اعلان کیا گیا ہے، اور توبہ اس لیے کہ اس میں بعض ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے جنہوں نے تبوک کے مہم میں حصہ نہیں لیا تھا اور بعد میں اپنی اس غلطی پر توبہ کی تھی۔ لہٰذا اے مشرکوں، تمہیں 4 مہینے تک اجازت ہے کہ تم عرب کی سرزمین میں آزادی سے گھومو پھرو، اور یہ بات جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بات بھی کہ اللہ اب کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ بھی مشرکین سے دستبرداری ہو چکا ہے اور ان کا رسول بھی۔ اب اے مشرکوں، اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہوگا، اور اگر تم نے ابھی بھی منہ موڑ رکھا تو یاد رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور تمام کافروں کو ایک دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ تو یہ جو آیت ہے نا، یہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جب فتح مکہ ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ حکم آیا تھا کہ جزیرہ عرب میں اب کوئی بھی غیر مسلم نہیں رہے گا۔ اب جیسے بھی آج بھی آپ دیکھو گے کہ مکہ مکرمہ میں کوئی بھی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا، رائٹ؟ تو اس وقت جزیرہ عرب میں، اب مجھے اس چیز میں تھوڑی کنفیوژن ہے کہ اب جیسے حدود ہے مکہ کی جو حرم کی حدود ہے اس میں داخل نہیں ہو سکتا، بٹ جزیرہ عرب، مطلب جزیرہ عرب کیا پورے عرب کو کہا جاتا ہے یا پھر وہ صرف وہ جو حرم کا حدود ہے اس کو کہا جاتا ہے؟ اس چیز میں مجھے کنفیوژن ہے۔ انشاءاللہ میں یہ کنفیوژن آفٹر قرآن کلاس میں اپنا دور کروں گا، تھوڑا سا ریسرچ کر کے اس پہ، بیکاز یہ واضح فرما دیا گیا ہے کہ 2 دن جزیرہ عرب میں باقی نہیں رہیں گے، صرف 1 دن رہے گا، اور غیر مسلمز کو یہاں پہ رہنے کا کوئی بھی ان کا حق نہیں ہے اور وہ نہیں رہ سکتے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے، ٹھیک ہے، 1400 سال پہلے۔ اور یہاں پہ جو کافروں کی بات ہو رہی ہے یہ انہی کافروں کی بات ہو رہی ہے۔ اب ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں ان آیتوں کے بارے میں کہ دستبرداری کا یہ حکم تو آ چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں سے انصاف کی خاطر ان مختلف مدتوں کی ابتدا اس وقت سے فرمائی جب ان کو ان ساری احکام کی اطلاع ہو جائے۔ مطلب اگر کسی انسان کو پتہ ہی نہیں ہے، مطلب ان کو جب یہ سارے حکم کی اطلاع، مطلب ان کو جب پتہ چل جاتا تھا تب ان کے بارے میں یہ حکم تھا۔ پورے عرب میں اعلان کا سب سے مؤثر ذریعہ یہ تھا کہ یہ اعلان حج کے موقع پر کیا جائے، کیونکہ اس وقت سارے عرب کے لوگ حجاز میں جمع ہوتے تھے اور اس وقت تک مشرکین بھی حج کے لیے آتے تھے۔ اس ٹائم پہ نان مسلمز بھی حج کے لیے آیا کرتے تھے۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد تو حج 9 ہجری میں ہوا۔ اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے تھے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام کو بھی اس مقصد سے روانہ فرمایا کہ وہ ان احکام کا سب کے سامنے اعلان کر دیں۔ وجہ یہ تھی کہ اہل عرب میں یہ معمول تھا کہ اگر کسی شخص نے کوئی معاہدہ کیا ہوتا اور وہ اسے ختم کرنا چاہتا تو یہ ضروری سمجھا جاتا تھا کہ معاہدہ ختم کرنے کا اعلان یا تو وہ خود کرے یا اس کا کوئی قریبی عزیز کرے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام کو روانہ فرمایا۔ واضح رہے کہ حج اکبر ہر حج کو اس لیے کہتے ہیں کہ عمرہ چھوٹا حج ہے اور اس کے مقابلے میں حج بڑا حج ہے، اور یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر حج جمعہ کے دن آ جائے تو حج اکبر ہوتا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ جمعہ کے دن حج ہو تو بے شک 2 فضیلتیں جمع ہو جاتی ہیں، لیکن صرف اسے
صرف اسی کو حج اکبر قرار دینا درست نہیں ہے، بلکہ یہ لقب ہر حج کا ہے، چاہے وہ کسی بھی دن ہو۔ تو یہ بھی ایک چیز کلیئر ہو جاتی ہے یہاں سے، الحمدللہ۔ آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آ رہا ہوگا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ البتہ مسلمانوں، جس مشرکین سے تم نے معاہدہ کیا، پھر ان لوگوں نے تمہارے ساتھ عہد میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، تو ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی مدت کو پورا کرو، بے شک اللہ احتیاط کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی معاہدہ کی مدت پوری احتیاط کے ساتھ پوری کی جائے اور اس میں کوئی شک باقی نہ رہ جائے۔ چنانچہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو ان مشرکین کو جنہوں نے تمہارے ساتھ بدعہدی کی تھی، جہاں بھی پاؤ قتل کر ڈالو اور انہیں پکڑو، انہیں گھیرو اور انہیں پکڑنے کے لیے ہر گھات کی جگہ تاک لگا کر بیٹھو۔ اب یہ جو مشرکین تھے، یہ اس وقت کے مشرکینوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے بدعہدی کی تھی مسلمانوں کے ساتھ 1400 سال پہلے۔ جب وہ معاہدہ کرتے تھے وہ توڑ دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے مشرکینوں کو گھات لگا کے پکڑو۔ اس وقت یہ پیغام آیا تھا مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا، تو یہ وہاں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ والی جو آیت ہے نا، یہ آیت کو بہت بدنام کیا جاتا ہے آج کل، تو اس وجہ سے میں اس کو کلیئر آؤٹ کر رہا ہوں۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر لیں۔ اب یہ بھی ایک چیز ہے کہ لوگ صرف اس آیت کو اتنا ہی پڑھتے ہیں، اس کے آگے نہیں پڑھتے، تو ہم اس کے آگے پڑھیں گے اب۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے تو اسے اس وقت تک پناہ دو جب تک وہ اللہ کا کلام سن لے۔ اللہ اکبر۔ اب مشرکین کے مذکورہ چاروں قسم کو اس آیت نے اپنی اپنی مہلت کے علاوہ ایک مزید سہولت عطا فرمائی کہ اگر ان میں سے کوئی مزید مہلت مانگے اور وہ اسلام کی دعوت پر غور کرنا چاہتا ہو تو اسے پناہ دی جائے اور اللہ کا کلام سنایا جائے، یعنی اسلام کی حقانیت کا دلائل سمجھایا جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو، یعنی صرف اللہ کا کلام سنانے پر اکتفا نہیں کیا جائے، یعنی اسے صرف اللہ کا کلام سنانے پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ اسے ایسی امن کی جگہ فراہم کی جائے جہاں وہ اطمینان کے ساتھ کسی بھی دباؤ کے بغیر اسلام کی حقانیت پر غور کر سکے۔ اللہ اکبر۔ زبردستی نہیں، ابھی بھی یہاں پہ اس کو صرف اور صرف پیغام دیا جا رہا ہے، اسلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اس کو زبردستی نہیں کی جا رہی کہ بھائی تجھے اسلام قبول کرنا ہی پڑے گا، تو کر۔ نہ 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 نہ، اسلام کبھی بھی یہ چیز کو پروموٹ نہیں کرتا کہ کسی کو زبردستی اسلام قبول کرایا جائے، نہیں۔ آپ پہلے اسلام کو سمجھو۔ جب آپ یہاں سے بولو گے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہاں سے اس کو سمجھ کے تب آپ اسلام کو قبول کرتے ہو، نہ کہ اپنی زبان سے بول کے۔ یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں علم نہیں ہے۔ ان مشرکین سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی معاہدہ کیسا باقی رہ سکتا ہے؟ اب یہ آیت نمبر 7 تھی۔ اب آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 16 تک اتنی بات تو واضح ہے کہ اس میں کفار قریش کا ذکر ہے اور ان کی بدعہدی کا ذکر کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ ان کے قول و قرار پر بھروسہ نہ کریں، اور اگر وہ بدعہدی کریں تو ان کے ساتھ جنگ کی جائے، مطلب اگر وہ معاہدہ توڑیں۔ البتہ جن لوگوں سے تم نے مسجد حرم کے قریب معاہدہ کیا ہے، جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، بے شک اللہ متقی لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ لیکن دوسرے مشرکین کے ساتھ کیسا معاہدہ برقرار رہ سکتا ہے جبکہ ان کے حال یہ ہے کہ اگر کبھی تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے معاملے میں نہ کسی رشتہ دار کا خیال کریں اور نہ کسی معاہدے کا۔ یہ تمہیں اپنی زبانی باتوں سے راضی کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے دل
انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے دنیا کی تھوڑی سی قیمت لے لینا پسند کر لیا ہے، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیت پر عمل کرنے کے بجائے دنیا کی حقیر فوائد حاصل کرنے کو ترجیح دی ہے اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے۔ واقعی یہ ہے کہ ان کی کرتوت بہت بری ہے۔ یہ کسی بھی مومن کے معاملے میں کسی رشتہ دار کا معاہدے کا پاس نہیں کرتے اور یہی ہے جو حدیں توڑنے والے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو یہ تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے۔ یہاں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کر لے تو مسلمان کو چاہیے کہ اس سے بھائیوں کا سا سلوک کرے اور جو تکلیفیں اس نے اسلام لانے سے پہلے پہنچائی ہیں ان کو بھلا دے۔ اللہ اکبر! کیونکہ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں اور زیادتیوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بات ہے۔ اور ہم احکام کی یہ تفصیل ان لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں جو جاننا چاہیں اور اگر ان لوگوں نے اپنا عہد دے دینے کے بعد اپنی قسمیں توڑ ڈالیں اور تمہارے دین کو تانے دیے ہوں تو ایسے کفر کے سربراہوں سے اس نیت سے جنگ کرو کہ وہ باز آ جائیں، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی قسموں کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب پچھلی آیت کی روشنی میں قسمیں توڑنے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بعض قبائل مرتد ہوئے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان سے جہاد کیا۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں سے تمہارا معاہدہ تھا اور وہ پہلے ہی عہد توڑ چکے یا جن مہینے تک باقی ہیں وہ اس دوران معاہدہ توڑیں، ان سے جہاد کرو اور یہ فرمایا گیا ہے کہ اس نیت سے جنگ کرو کہ وہ باز آ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری طرف سے جنگ کا مقصد ملکیگری کے بجائے یہ ہونا چاہیے کہ تمہارے دشمن اپنے کفر اور ظلم سے باز آ جائیں، مطلب سدھر جائیں ان شارٹ۔ تو یہ اس وقت کے جو مشرکین اور کافر تھے ان کے بارے میں یہ بات ہے۔ کیا تم ان لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور رسول کو وطن سے نکالنے کا ارادہ کیا، اور وہی ہیں جنہوں نے تمہارے خلاف چھیڑ چھاڑ کرنے میں پہل کی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ میں ظلم شروع کیا، اور یہ بھی ہے انہوں نے صلح حدیبیہ کو توڑنے میں پہل کی۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ اگر تم مومن ہو ان سے جنگ کرو تاکہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے، انہیں رسوا کرے، ان کے خلاف تمہاری مدد کرے اور مومن کے دل ٹھنڈے کر لے۔ یعنی اس کا بھی امکان ہے کہ کفار توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں، چنانچہ بہت سے لوگ اس کے بعد واقعی مسلمان ہوئے، اور اللہ کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ بھلا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ ابھی اللہ نے دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لوگ جہاد کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول اور مومن کے سوا کسی اور کو خصوصی رازدار نہیں بناتے۔ بظاہر اس کا اشارہ ان حضرات کی طرف ہے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے اور ابھی تک ان کے کسی جہاد میں شرکت کا موقع نہیں ملا تھا، مطلب انہوں نے جہاد میں کوئی پہل نہیں کی تھی، انہوں نے اس میں حصہ نہیں لیا تھا، مطلب جو بھی جنگیں ہوتی تھی، مسلمانوں کی جو جنگ ہوتی تھی کفار سے اور ظلم کرنے والے لوگوں سے، تو اس میں حصہ نہیں لیا تھا انہوں نے۔ ورنہ دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ تو فتح مکہ سے پہلے بہت سی جنگیں میں حصہ لے چکے تھے۔ ان نیو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے، اگرچہ اعلان برات کے بعد کسی بڑی جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ ان حضرات کو پوری قوت سے تیار رہنے کی
تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ وہ اپنی رشتہ داریوں کی وجہ سے ہی اس اعلان برات کے تمام تقاضوں پر عمل کرنے سے ہچکچانے نہ لگیں۔ اس لیے جہاد کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی سے دوستی یا رازداری کا خصوصی تعلق نہ رکھیں۔ واللہ سبحان اللہ عالم۔ مشرکین اس بات کا اہل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ اب مشرکین مکہ اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ وہ مسجد حرام کے پاسبان ہیں، اس کی خدمت، دیکھ بھال اور تعمیر جیسے نیک کام انجام دیتے ہیں، اس لیے ان کو مسلمانوں پر فوقیت حاصل ہے۔ اس آیت نے ان کے اس ذم باطل کی تردید فرمائی ہے، اور اس طرح کہ مسجد حرم یا کسی بھی مسجد کی خدمت یقیناً بڑی عبادت ہے، بشرطے کہ وہ ایمان کے ساتھ ہو، کیونکہ مسجد کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اگر یہ بنیادی مقصد ہی مفقود ہو تو یہ اگر وہ انسان شرک ہی کر رہا ہو تو مسجد کی خدمت کا کیا فائدہ؟ لہٰذا کفر و شرک کے ساتھ کوئی بھی شخص مسجد کا پاسبان بننے کا اہل نہیں ہے، حالانکہ وہ خود اپنے کفر کے گواہ بنے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے تو اعمال ہی غارت ہو چکے ہیں اور دوزخ ہی میں ان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہوں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈریں۔ ایسے ہی لوگوں سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرم کے آباد رکھنے کو اس شخص سے عمل کے برابر سمجھ رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہیں اور جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھ لو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اب لوگ بولتے ہیں نا کہ ہم تو بہت اچھے انسان ہیں، ہم کبھی کوئی دھوکہ نہیں دیتے۔ دیکھو، انسان چاہے جتنا مرضی اچھا ہو، جتنا مرضی نیک ہو، اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ بندہ ناکامیاب ہے اس دنیا میں۔ اللہ کے نزدیک یہ سب برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالم لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے اور اپنی مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا ہے، وہ اللہ کے نزدیک درجے میں کہیں زیادہ ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ اکبر! ان کا پروردگار انہیں اپنی طرف سے رحمت اور خوشنودی کی اور ایسے باغات کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ ہی ہے جس کے پاس عظمت والا اجر موجود ہے۔ اے ایمان والوں، اگر تمہارے باپ بھائی کفر کو ایمان کے مقابلے میں ترجیح دیں تو ان کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، اور جو لوگ ان کو سرپرست بنائیں گے وہ ظالم ہوں گے۔ اے پیغمبر، مسلمانوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان، اور وہ مال و دولت جو تم نے کمایا ہے، اور وہ کاروبار جس کے مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے، اور وہ رہائشی مکان جو تمہیں پسند ہے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے۔ اب فیصلے سے مراد جو ہے وہ ہے سزا کا فیصلہ۔ اس آیت نے واضح فرما دیا ہے کہ ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، بچے، مال و دولت، گھر جائیداد، تجارت اور کاروبار، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن اسی وقت جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے میں رکاوٹ نہ بنے،
اگر رکاوٹ بن جائے تو یہی چیزیں انسان کے لیے عذاب بن جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نافرمان لوگوں کو منزل تک نہیں پہنچاتا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب جو بھی لوگ یہاں سے ایک سیدھی بات ایک سمجھ آئیے کہ آپ کی مال و دولت، آپ کے بیوی بچے، آپ کے ماں باپ، آپ کے بھائی بہن، آپ کے رشتہ دار، کاروبار یا کچھ بھی رہنے دو، وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ سے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے نہیں ہیں۔ اور اگر آپ کے لیے وہ سب چیزیں ان سے بڑھ کے ہیں تو پھر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت سی مقامات پر مدد کی ہے۔ حنین کے دن جب تمہاری تعداد کی کثرت نے تمہیں مگن کر دیا تھا۔ اب حنین کی جنگ کا جو واقعہ ہے وہ مختصراً یہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کر لیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ عرب کا ایک مشہور قبیلہ بنو حوازین اپنے سردار مالک بن عوف کی سرکردگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر جمع کیا ہوا ہے۔ حوازن ایک بڑا قبیلہ تھا، ٹھیک ہے، جس کی کئی شاخیں تھیں، اور طیف کا قبیلہ ثقیف بھی اسی کا ایک حصہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوس بھیج کر خبر کی تصدیق فرمائی اور معلوم ہوا کہ خبر صحیح ہے، اور وہ لوگ بڑے ہوش و خروش سے تیاری میں مصروف ہیں۔ حوازن کے لوگوں کی تعداد حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ کے بیان کے مطابق 24,000 سے 28,000 تک تھی۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر مشتمل ایک لشکر لے کر روانہ ہوئے، اور یہ جنگ حنین کے مقام پر لڑی گئی جو مکہ مکرمہ اور طیف کے درمیان مکہ مکرمہ سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر واقع ایک وادی کے نام ہے۔ اب کیونکہ مسلمانوں کے تعداد اس موقع پر 14,000 تھی، جبکہ اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد کسی باقاعدہ جنگ میں نہیں ہوئی تھی، اور ہمیشہ مسلمان اپنے کم تعداد کے باوجود فتح پاتے تھے، اس لیے بعض مسلمانوں کے منہ سے یہ نکل گیا کہ آج تو ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہم کسی سے مغلوب ہو ہی نہیں سکتے، مطلب کسی سے ہار ہی نہیں سکتے ہم۔ اور یہاں پہ آتا ہے اوور کانفیڈنس، مطلب ایک جنگ بدر، آئی تھنک جنگ احد کا یہ واقعہ تھا، جہاں پہ وہاں پہ بھی یہ والی مسٹیک ہوئی تھی۔ مطلب ہمیں ہمیشہ یہ چیز کہنی چاہیے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تعداد کم ہونے کی وجہ سے نہیں جیتے تھے، وہ اللہ کی رحمت تھی، اللہ کی مدد آئی تھی، اس وجہ سے جیتے تھے۔ تو ابھی آگے ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے بجائے اپنی تعداد پر اتنا بھروسہ کریں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس وقت مسلمان ایک تنگ گھاٹی سے گزر رہے تھے، حوازن کے تیر اندازوں نے اچانک ان پر اس زور کا حملہ کیا کہ بہت سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، مطلب obviously وہ شہید ہو گئے، ان کو تیر لگے ہوں گے اور گر گئے ہوں گے، اور وہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس موقع پر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند جانباز صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ثابت قدم رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ پیچھے ہٹنے والوں کو آواز دے کر بلائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز بہت تیز تھی، وہ ایک بجلی کی طرح مسلمانوں کے لشکر میں پھیل گئی، اور جو لوگ میدان چھوڑ چکے تھے وہ نئی ولولے کے ساتھ واپس آئے، اور کچھ ہی دیر میں جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ حوازن کے 70 سردار مارے گئے۔ مالک بن عوف اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کو چھوڑ کر فرار ہوا، اور طیف کے قلعے میں جا کر پناہ لی۔ 6,000 افراد جنگی قیدی بن گئے، اور بڑی تعداد میں مویشی اور 4,000
مال و غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ لگی۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل کی۔ اب یہ اس وقت کا ذکر ہے جب میدان چھوڑنے والے مسلمان حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر واپس آئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسی تسکین پیدا فرما دی کہ ان پر دشمن کا جو رعب وقتی طور پر چھا گیا تھا وہ دور ہو گیا، اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آئے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا تھا اللہ نے ان کو سزا دی، اور ایسے کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ پھر اللہ جس کو چاہے اس کے بعد توبہ نصیب کر دے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے ایمان والوں، مشرک لوگ تو سراپا ناپاکی ہیں۔ اب اس کا مراد یہ نہیں ہے کہ ان کا جو جسم ہے وہ بذات خود ناپاک ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان کے عقائد ناپاک ہیں، ان کی جو سوچ ہے، ان کے جو من گھڑن ان کی کہانیاں وہ ناپاک ہیں، جو ان کے وجود میں سرایت کر چکے ہیں، لہٰذا وہ اس سال کے بعد مسجد حرم کے قریب بھی نہ آنے پائیں۔ اب یہ اعلان برات کا تکملہ ہے، اور اس کے ذریعے مشرکین کو مسجد حرم کے قریب آنے سے منع فرما دیا گیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ مشرکین کو اگلے سال سے حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس آیت کریم کی تکمیل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام سے جو اعلان کروایا اس کے الفاظ یہ ہے کہ یہاں پہ عربی میں لکھا ہوا ہے، یعنی اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد حرم کے قریب نہ آنا۔ اور مسلمانوں، اگر تم کو مفلسی کا اندیشہ ہو، اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے مشرکین سے بے نیاز کر دے گا۔ اب غیر مسلم کو حج سے منع کرنے کا ایک نتیجہ ظاہری طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ کی تجارت اور معیشت پر برا اثر پڑا، کیونکہ مکہ مکرمہ میں اپنی تو کوئی پیداوار نہیں تھی، باہر سے آنے والوں پر ہی اس کی تجارت کا دارومدار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیت میں اس اندیشے کو دور کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی احتیاج اپنے فضل سے دور فرمائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج دیکھ لو وہاں پہ کتنی برکت ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ آج کی دنیا کی سب سے بڑی مسجد بن چکی ہے، سب سے بڑی مسجد ماشاءاللہ۔ اللہ کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ وہ اہل کتاب جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخرت پر، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے اور نہ دین حق کو اپنا دین مانتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ ہار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ اب یہ جو آیت ہے نا، یہ بھی بڑی کنٹروورشل آیت ہے، کنٹروورشل اس طرح سے کہ جو نان مسلمز ہیں، غیر مسلم، وہ اس آیت کو بہت ہی الگ کانٹیکس میں لیتے ہیں، اور اس آیت کو وہ بہت ہی زیادہ غلط سمجھتے ہیں اس آیت کو، اور وہ اس زمانے سے جوڑتے ہیں اس آیت کو، بٹ ہم اس کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہ جو 28 آیتیں تھیں نا، جو پیچھے کی اب تک کی جو آیتیں ہیں، تو یہ ساری آیتیں جو تھیں یہ ساری آیتیں عربوں کے بت پرستوں کے بارے میں تھیں، جو عرب میں جو مشرکین رہتے تھے، نان مسلمز رہتے تھے، جو بت پرست رہتے تھے، جنہوں نے مسلمانوں پہ بہت ستم، بہت ظلم کیے تھے، یہ ان کے بارے میں آیتیں تھیں۔ یہ جو جنگ کی بات ہو رہی ہے، یہ ان سے جنگ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس وقت کے یہودی اور نصارہ، ان دونوں کو اہل کتاب کا جو یہ لقب اور یہ نام جو ملا ہے، یہ ان کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ان سے جنگ کرنے کا حکم دینے کے ساتھ ان کے عقائد اور اعمال کی کچھ خرابیاں ان آیت میں بیان فرمائی گئی ہیں۔ اب یہودی تو یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب جو حضرت عزیر علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے، ان کو بائبل میں عزرا کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اور ایک پوری کتاب ان کے نام سے منسوب ہے۔ اور جب بخت ناصر کے حملے میں تورات کے نسخے ختم ہو گئے تھے تو انہوں نے اپنی یادداشت سے دوبارہ لکھوایا۔ شاید اس وجہ سے بعض یہودی انہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ماننے لگے تھے۔
اب جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، ویسے ہی یہ یہودی جو ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہاں یہ واضح رہے کہ ان کو بیٹا ماننے کا عقائد سب یہودیوں کا نہیں ہے، بلکہ بعض یہودی کا ہے جو عرب میں بھی آباد تھے، مطلب obviously سب یہودی یہ چیز نہیں مانتے، بٹ کچھ چند یہودی۔ اور نصرانی یہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بات ان کی منہ کی بنائی ہوئی ہے، یہ ان لوگوں کی سی باتیں کر رہے ہیں جو ان سے پہلے کافر ہو چکے ہیں، اللہ کی مار ہو ان پر، یہ کہاں اوندھے بہکے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے بجائے اپنے انبار یعنی یہودی علماء اور رہبروں اور راہبوں یعنی عیسائی درویشوں کو خدا بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ آج بھی تو یہ چیز دیکھتے ہو نا، ہمارے مسلمان کہاں کم ہیں اس چیز میں۔ ان کو خدا بنانے کا جو مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو یہ اختیارات دے رکھے ہیں کہ وہ جس کو چاہیں حلال اور جس چیز کو چاہیں حرام قرار دے دیں۔ اب ہم نے آئی تھنک سورہ انعام میں اس چیز کے بارے میں پڑھا تھا، سورہ 8 میں، اور ہم نے دیکھا تھا آئی تھنک سورہ انعام میں بھی، اور اس سے پہلے جو سورہ تھا سورہ 7، اس میں بھی ہم نے یہ چیز نوٹس کی تھی کہ یہودی علماء اپنے مطابق جو امیر ہوتے تھے ان کو اپنے حساب سے ان کے لیے رولز چینج کیا کرتے تھے۔ اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک خدا کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ ان کی مشرکانہ باتوں سے بالکل پاک ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ کو اپنے نور کی تکمیل کے سوا ہر بات نامنظور ہے، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی بری لگے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دوسرے دین پر غالب کر دے، چاہے مشرک لوگوں کو یہ بات کتنی ناپسند ہو۔ اے ایمان والوں، یہودی احبار اور عیسائی راہبوں میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لو ہمارے مسلمانوں میں بھی آج کی ڈیٹ میں کتنے سارے ایسے ہیں لوگ جو قرآن پڑھاتے ہیں، مدرسے چلاتے ہیں، بٹ دوسروں کا مال ناحق طریقے سے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھاتے ہیں، واللہ عالم کون ہیں یہ لوگ، پر ہیں ایسے لوگ اور یہ غلط کام کرتے ہیں، اور یہ بہت غلط بات ہے یہ۔ اور جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کر رکھیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اللہ اکبر۔ صرف نماز پڑھ رہے ہو، حج پہ جا رہے ہو، سب کر رہے ہو، پر اگر یہ کام نہیں کر رہے تو آپ کے لیے خوشخبری ہے یہ۔ جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیاں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ جوڑ کر رکھا کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہے، جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہیں جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ اس 12 مہینے میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ آپ بتاؤ کون سے 4 حرمت والے مہینے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ یہی دین کا سیدھا سادہ تقاضا ہے، لہٰذا ان مہینوں کے معاملے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اب یعنی اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی جو ترتیب مقرر فرمائی ہے اس میں رد و بدل کر کے مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ جس مہینے میں لڑائی حرام تھی اس میں اسے حلال کر لیا گیا، جو ایک بڑا گناہ ہے، اور گناہ کا ارتکاب کرنے والے خود اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، کیونکہ اس کا برا انجام اس کی جان ہی کو بھگتنا پڑے گا۔ ساتھ ہی اس جملے میں
اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس حرمت والے مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی فکر اور دنوں سے زیادہ کرنی چاہیے، اور تم سب مل کر مشرکینوں سے اسی طرح لڑو جیسے وہ سب تم سے لڑتے ہیں، اور یقین رکھو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ نسی یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا تو کفر میں ایک مزید اضافہ ہے جس کے ذریعے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اس عمل کو ایک سال حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال حرام کر لیتے ہیں تاکہ اللہ نے جو مہینے حرام کیے ہیں ان کی بس گنتی پوری کر لیں، اور اس طرح جو بات اللہ نے حرام قرار دی تھی اسے حلال سمجھ لیں۔ انہوں نے 4 مہینے کی گنتی تو پوری کر دی، لیکن ترتیب بدلنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس مہینے میں واقعتاً اللہ تعالیٰ نے لڑائی حرام قرار دی تھی اس میں انہوں نے لڑائی کو حلال کر دیا۔ ان کے بد عملی ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دی گئی، اور اللہ ایسے کافر لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کچھ کرو تو تم بوجھل ہو کر زمین سے لگ گئے۔ اب یہاں سے غزوہ تبوک کے مختلف پہلوؤں کا بیان شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہاں سے جو یہ ابھی آیت میں نے پڑھی نا، تو اب یہاں پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ اور غزوہ حنین جو میں نے ابھی تھوڑی دیر میں جس کا ہم نے ذکر کیا، اس کے سفر سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو کچھ عرصے بعد شام سے آنے والے کچھ سوداگروں نے مسلمانوں کو بتایا کہ رومی سلطنت کے بادشاہ ہرقل مدینہ منورہ پر ایک زوردار حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، جس کے لیے اس نے ایک بڑا لشکر شام اور عرب کی سرحد پر جمع کر لیا ہے۔ اپنی فوجوں کو سال بھر کی تنخواہ پیشگی دے دی گئی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اگرچہ اب تک بہت سی جنگیں لڑ چکے تھے مگر وہ سب جزیرہ عرب کے اندر تھیں، مطلب انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے جنگ کی تھی جو مکہ مکرمہ میں تھے، جو دوسرے لوگ تھے، عرب کے لوگ تھے، ان کے جاننے والے تھے، انہی سے جنگ کی تھی، مشرکین تھے۔ اب یہ جو جنگ تھی یہ باہر کی جنگ تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ دنیا کی مانی ہوئی ایک بڑی طاقت سے مقابلہ پیش آ رہا تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ہرقل کے حملے کا انتظار کیے بغیر خود پیش قدمی کی جائے اور خود وہاں پہنچ کر مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے تمام مسلمانوں کو اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے تیار کا حکم دیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اول تو 10 سال کی متواتر جنگوں کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ فتح مکہ کے بعد سکون کے کچھ لمحات میسر آئے تھے۔ دوسرا، جس وقت اس جنگ کے لیے روانہ ہونا تھا وہ ایسا وقت تھا کہ مدینہ منورہ کا ناخالستانوں میں کھجوریں پک رہی تھیں۔ انہیں کھجوروں پر اہل مدینہ کی سال بھر کی معیشت کا دارومدار تھا۔ ایسی حالت میں باغات کو چھوڑ کر جانا نہایت مشکل تھا ان کے لیے۔ تیسری، یہ عرب میں گرمی کا سخت ترین موسم تھا جس میں آسمان سے آگ برستی تھی اور زمین سے شعلے نکلتے محسوس ہوتے تھے۔ چوتھے، تبوک کا سفر بہت لمبا تھا اور تقریباً 800 میل کا یہ پورا راستہ لکودک صحراؤں پر مشتمل تھا، مطلب ریت تھا نا، ریگستان تھا، اتنا نہ ادھر پانی، نہ کھانے کا سامان، نہ کچھ۔ ابھی 6 یہ تھی کہ اس سفر کا مقصد رومی سلطنت سے ٹکر لینا تھا جو اس وقت کی صرف یہ کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، بلکہ اس کے تاریخ کے جنگ سے بھی اہل عرب پوری طرح مانوس نہیں تھا۔ غرض ہر اعتبار سے یہ انتہائی بہت زیادہ مشکل تھا، جان و مال اور جذبات کی قربانی کا جہاد تھا جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
30 سال صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لشکر کے ساتھ تبوک روانہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہرقل اور اس کے لشکر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جرأت مندانہ پیش قدمی کا ایسا رعب طاری فرما دیا کہ وہ سب واپس چلے گئے اور مقابلے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ مذکورہ بھلا مشکل حالات کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بھری اکثریت ماتھے پر بال لائے بغیر جان نثاری کے جذبے سے اس مہم میں شریک ہوئی۔ البتہ کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جنہیں یہ سفر بھاری معلوم ہوا اور شروع میں انہوں نے کچھ تردد رہا، لیکن آخر کار وہ لشکر میں شامل ہو گئے، اور چند ایسے بھی تھے جو اس تردد کی وجہ سے آخر تک فیصلے نہ کر سکے اور سفر میں شریکت سے محروم رہے۔ اب دوسری طرف وہ منافقین تھے جو ظاہری طور پر تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھے، اس لیے وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے مدینہ منورہ میں رک گئے اور ساتھ نہیں گئے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ اگر ایسا ہے تو یاد رکھو کہ دنیاوی زندگی کا مزہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مگر بہت تھوڑا۔ اللہ اکبر۔ اگر تم کچھ نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اگر تم نے ان کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو ان کا کچھ نقصان نہیں، کیونکہ اللہ ان کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب ان کو کافر لوگوں نے ایسے وقت مکہ سے نکالا تھا جب وہ 2 آدمیوں میں دوسرے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہجرت کا واقعہ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک رفیق حضرت صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکلے تھے اور 3 دن تک غار ثور میں روپوش تھے۔ مکہ مکرمہ کے کافر سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے لیے چاروں طرف لوگ دوڑائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے 100 اونٹوں کا انعام مقرر کیا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے والے کھوجی غار ثور کے منہ تک پہنچے اور ان کے پاؤں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو نظر آنے لگے، جس کی وجہ سے ان پر گھبراہٹ کا آثار ظاہر ہوئے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان سے فرمایا تھا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے غار کے ڈھانے پر مکڑے سے جالا بنا دیا اور وہ لوگ اسے دیکھ کر واپس چلے گئے۔ اس واقعے کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کے ایسے لشکروں سے مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آئے، اور کافر لوگوں کا بول نیچا کر دکھایا۔ بول تو اللہ ہی کا بالا ہے، بول بالا، اور اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی۔ جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو، چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل، اور اپنے مال و جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو یہ اس وقت کے جو مسلمان تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں، ماشاءاللہ سے۔
تو ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ اتنا انٹرسٹنگ واقعہ تھا. ایون غار ثور کا واقعہ، جنگ تبوک کا واقعہ، جنگ حنین کا واقعہ، ماشاءاللہ سے کتنا بہترین آج کا یہ سیشن تھا. آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. کیا آپ نے پورا ویڈیو کو سٹارٹ ٹو اینڈ تک سچ میں دیکھا؟ کیا آپ نے اس ویڈیو کو 10 لوگوں کو شیئر کیا؟ کتنا ثواب ملے گا آپ کو اگر آپ نے جس کو شیئر کیا اور وہ اس کو سنے گا. اس کے بارے میں ضرور سوچئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.